السلام علیکم ناظرین، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم شوری صاحب آج سلطان پور آئے ہیں اور افتتاح کر رہے ہیں جی۔ یہ افتتاح ہے جی موکھا گیم ہے جسے تیر اندازی کہتے ہیں، اس کا افتتاح انہوں نے کیا۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے ناظرین۔ یہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں شریک ہیں جی۔ اکبر ترونلی صاحب کی کاوش سے وہ یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے یہاں خطاب بھی کیا اور پریس کانفرنس بھی کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، سوابی سے، مردان سے، ایبٹ آباد سے، پنجاب کے کچھ علاقوں سے، تو بہت اچھا مقابلہ تھا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے اپنے علاقائی کھیلوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور آج جس طرح یہاں پر تمام لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آج اکٹھے ہیں اس کھیل کی وجہ سے جو سب کی ثقافت ہے، تو مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور میں سلطان پور کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو پہلے نمبر پہ آئی، اس کے ساتھ ساتھ سوابی سے آئے ہوئے جو میرے دو بھائی ہیں جو دوسرے نمبر پہ آئے، ان کو بھی مبارکباد۔ بے خوشحال سلم دلتا سوابی مردان خلق ہم راغلی دی اور پدی کیسا خستی ہوں نو یوارا بیا ستی شکریہ دا کوم، ٹول شکریہ دا کوم، اور دا ہیلا لرم چی انشاءاللہ دا گیم انشاءاللہ پاکستان کو لیول بم انشاءاللہ بچوں۔ کیا آج آپ تمام یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہم اٹک آئے ہوئے ہیں، اور اٹک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تاریخی شہر ہے، باؤنڈری ہے پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا۔ آپ نے بلوچستان کے گورنر کا پوچھا، تو گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور وفاق کی مرضی سے جس کو بھی لگانا چاہیں۔ تو ہمارے تینوں صوبوں میں تھے، یہاں پر بھی پہلے یاسین زئی صاحب گورنر تھے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک پی ٹی آئی کے پرانے کارکن کو، تو جو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ایوانوں میں عام عوام کو لے کے آؤں گا، تو آپ یقین کریں آج تک گورنر جو ہے وہ یا نواب یا سردار یا کوئی ایکس پارلیمنٹیرین یا جرنل ریٹائرڈ، تو جسٹس ریٹائرڈ، اس طرح کے لوگ آئے۔ تو یہ پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں جو ایک قبائلی معاشرہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایک ادنا کارکن کو اٹھا کر گورنر بنایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے، پاکستان کی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو جو ہے وہ عام آدمی میں بھی صلاحیت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی جو ہے ان منصبوں پہ پہنچ سکتا ہے اگر وہ ایماندار رہے، مخلص رہے، اپنے مشن کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ رہے۔ تو آج جو ہے وہ اس کا بولتا جاگتا ثبوت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک عام آدمی سید ظہور آغا کو گورنر بلوچستان بنایا ہے، جو ایک نظریاتی کارکن ہے ان کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شروع سے ہماری پاکستان تحریک انصاف کا یہ انسانس رہا ہے کہ پاکستان ہم سب پاکستانیوں کا ہے۔ تو جو بھی اس طرح کے ہمارے پاکستانی جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان سے زیادتی ہوئی، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں، اور کہ بلوچستان پیچھے رہ گیا تھا، ترقی وہاں پہ زیادہ نہیں ہوئی۔ اور اب یہ جو 2 سال 10 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، اس میں سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے ترجیحاتی بنیادوں پر بلوچستان پہ دیا ہے، اور یہ ایک زندہ مثال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان جو پیچھے رہ گیا وہ برابر آئے۔ یہ ان کا حق ان کو دے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ناراض تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا حق نہیں دیا گیا، ان کے لیے کسی بھی حکومت نے اس طرح نہیں کیا کہ ایک خاص بلوچستان کے، آپ کو پتہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی صاحب کو شہید جو کیا گیا، اس کے بعد وہاں پہ نوجوانوں کے، لوگوں کے جذبات جو تھے وہ بالکل بدل گئے تھے۔ تو آج انہی کے پوتے کو، نواب زادہ شاہ زین بگٹی صاحب کو وفاقی وزیر کا عہدہ دیا گیا برابر اس کے، اور ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ جو ایک بہت بڑا قبیلہ ہے وہاں کا اور اس کے وہ نمائندہ ہیں، کہ وہ جا کر ان بلوچ ناراض لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کو مینڈیٹ دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سنجیدگی ہے اس کے اندر، کہ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ ناراض لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں، وہیں کہ ایک ایسی خاندان کو جس کا اپنا دادا شہید ہوا تھا اسی طرح کے سلسلے میں، تو ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پوری کابینہ کا وہ حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم خان صاحب، عمران خان صاحب کی خصوصی
توجہ ہے اس چیز پر. میں سمجھتا ہوں آپ جا کے پرانی قیمتیں دیکھ لیں, آج سے 7 سال پہلے بھی پیٹرول اسی قیمتوں پہ ملتا تھا, لیکن جب ڈالر کی کیا قیمت تھی, جب ڈالر 85 روپے یا 80 روپے 65 روپے کا ہوتا تھا, آج 153 کا ہو کے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں پیٹرول تقریباً اسی قیمت کا ہے. تو ہم نے تو ٹیکسز اس کے کم کر دیے. دنیا میں انٹرنیشنل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریٹ ہے ہمیں ڈالر کے حساب سے لینا پڑتا ہے, لیکن پہلے ڈالر سستا تھا بہت, اب مہنگا ہو چکا ہے. اس کے باوجود ریٹ اتنا زیادہ نہیں کیا کہ غریبوں پہ زیادہ بوجھ نہ آئے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں, جو کشمیریوں نے, ان کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ واحد آدمی ہیں جو اس نے کشمیر کی آواز اٹھائی بین الاقوامی سطح پر, چاہے وہ اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس ہو جہاں پہ عام سربراہ کو 15 منٹ دیے جاتے تھے, وہاں پہ 45 منٹ وزیر اعظم پاکستان بولے, کشمیریوں کے حق میں بولے. جو ظلم ہندوستان کر رہا ہے وہ انہوں نے بیان کیا, RSS کی وہ سوچ بیان کی جو مودی سرکار لے کر چل رہی ہے اور جو ظلم کر رہی ہے. اور پاکستان کا کلیئر انسٹانس ہے کہ 5 اگست سے پہلے کی جو پوزیشن تھی مقبوضہ کشمیر کی, جب تک اس پہ ہندوستان نہیں آئے گا واپس, اس سے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. زندہ مثال ہے, آپ نے دیکھا کہ ازبکستان میں جب وہ لوگوں سے مل رہے تھے ہاتھ تک نہیں ملایا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہندوستان کے نمائندوں سے. تو پاکستان جو ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے, اور انشاءاللہ ہر سطح پر پاکستان جو ہے وہ آواز بھی اٹھائے گا اور ان کا دفاع بھی کرے گا, اور ان کے ساتھ بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ. دیکھیں, پہلی دفعہ جو ہے وہ ریئل اپوزیشن ملی ہے. پہلے تو یہ ملی بھگت سے حکومتیں چلاتے تھے, باریاں لیتے تھے اپنی اپنی. وہ جو بڑی جماعتیں جو ہمیشہ سے حکومت میں رہی ہیں آج اپوزیشن میں ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے. تو وہ تکلیف آپ خود محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے 30,000 ارب روپے اس ملک کو مقروض کیا. آج یہ جو بجلی مہنگی ہے, کنہوں نے یہ ایگریمنٹس کیے, کنہوں نے کک بیکس لیے, آج آپ سب کو پتہ ہے. تو وہ کہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی قاسم سوری اس کرسی پر بیٹھا ہے, ایک عام جو ہے آدمی جو ہے وہ وزیر بنے ہوئے ہیں, تو ان کو تو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ, اور وہ تکلیف کا احساس آپ دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ ہم نے جو ہے قانون سازی کی ہے. ہم نے آج بھی الحمدللہ 2 بل پاس کیے ہیں. ہم نے جو ہے وہ بزرگ شہریوں کے جو ان کو حقوق ہے اس کا آج بل پاس کیا, آج اسمبلی میں, آج جمعے کے دن. تو میں سمجھتا ہوں یہ تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے کہ عام آدمی کیوں آ گئے, انہوں نے کیوں ہماری جو ہے نا وہ پہلے ان کے غلام آ کے ان کے پیروں میں پڑتے تھے, پھر ان کو جو ہے یہ عہدے ملا کرتے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے روایت چینج کر دی ہے, عام لوگوں کو ایوانوں میں لے گئے ہیں. تو یہ تکلیف تو ہوگی ان کو, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اکٹھا کر کے چلائیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ لڑائی جھگڑا یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے. میں سمجھتا ہوں جمہوریت بڑے بڑے ممالک میں اسمبلیوں میں آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہوں گے, اور الحمدللہ آج کا بھی اجلاس آپ نے دیکھا کہ ہم نے قانون بھی پاس کیے, لوگوں نے بھی بحث بھی کرائی, اپوزیشن نے بھی بولا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اجلاسوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں, آپ کو بتاؤں ملک جس نیچ پہ پہنچ چکا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے اکانومی کو ریوائیو کیا ہے, جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ کسی چیز پر خرچہ کر کے اس کو صحیح کر سکتے ہو. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کی GDP کو 4% تک تقریباً لے کے آیا, جو لوگوں کے لیے اپوزیشن حیران ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ آپ نے ٹیکس ہم نے اس دفعہ اکٹھا کیا. تو انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا مشکل وقت گزر چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح زراعت میں ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا 70% کسان جن کے پاس 13 سے 14 ایکڑ زمین سے کم ہوتی ہے, ان کو آج تک قرضہ نہیں ملتا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کسانوں کو جو 70% کسانوں میں جن کے پاس زمینیں ہیں ان کو بغیر سود کے قرضہ دینے جا رہی ہے. ہم جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف آ رہے ہیں, غریبوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہم دینے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ہم نے ریبیٹ دیا, جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے ایکسپورٹ زیادہ اپنا بڑھایا, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سطح کے اوپر اکانومی کو ہم نے بوسٹ کیا. اس کرونا وائرس میں بھی دنیا کا آپ جا کے دیکھو 7% GDP گرا ہندوستان کا, اس کے باوجود پاکستان کا GDP 4% زیادہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو
पिछले 10 माह से जो 17 सालों से कभी भी करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में होता था, सरप्लस में नहीं होता था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है। पाकिस्तान का ज़र मुबादला कभी इतना नहीं हुआ था आज जितना है। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने बाहर से कभी इतना पैसे नहीं भेजे थे जितनी ये एतबार है इस हुकूमत में जितना भेजा। आपने देखा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोट का जो हक जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में था हमने वो पूरा किया। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब वो तमाम वादे पूरे करने जा रहे हैं जो उन्होंने कहा था। इंशाल्लाह ये जो गुर्बत की लकीर से जो नीचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहला उनका सोच रही है और उनको इस गुर्बत की लकीर से इंशाल्लाह ऊपर लाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में सहूलतें लेके आएंगे। उस पर डेफर हुआ है और उस पर बाकायदा डिबेट हो रही है और उसके अंदर जो भी उसकी जो चीज़ें हैं उसको कमेटी में देखा जाएगा। असल में आपको बताऊं कि एक डिस्ट्रिक्ट से हमारे इस डिस्ट्रिक्ट से है मेजर ताहिर सादिक साहब, और आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले एक इस तरह का स्कैंडल आया था जिसमें हमारे एक इसी इलाके से एक शख्स पे इल्ज़ाम लगा था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो इल्ज़ाम से बरी उल्ज़मा हो गए हैं। आप सबके सामने है जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं है, तो शायद उसकी तरफ इशारा हो। बाकी मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में कोई ऐसा स्कैंडल आप मुझे बता दें, किसी वज़ीर का आप बताएँ। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से इंस्टांस है कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा होगा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो। अगर वो करप्शन करेगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो निशान इबरत बनेगा।